باب الصبر. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا. وقال تعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. وقال تعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وقال تعالى: ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. وقال تعالى: استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. وقال تعالى: ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين. والآيات في الأمر بالصبر وبيان فضله كثيرة معروفة. اس سے ماقبل جو باب یا جو روایات آپ کے سامنے گزری ان کا تعلق توبہ سے تھا، ان کا تعلق استغفار سے تھا، اور اب یہ جو باب شروع ہو رہا ہے اس باب کا تعلق صبر سے ہے۔ صبر پریشانی، دکھ، مصیبت یا کوئی بھی معاملہ ہو اس معاملے پر صبر کرنے کا حکم دیا جاتا ہے۔ یہ صبر ہوتا کیا ہے؟ اگر اس بات کو سمجھ لیا جائے تو انشاءاللہ آسانی ہو جائے گی۔ صبر کا مطلب ہوتا ہے اپنے آپ کو روکنا۔ صبر کا مطلب ہوتا ہے روکنا، باندھنا۔ صبر کا مطلب ہوتا ہے روکنا، باندھنا۔ جب انسان پر کوئی حالات آ جائیں اس موقع پر یقینی اعتبار سے بے حیثیت انسان ہونے کے انسان پریشانی کا اظہار کرے گا۔ اس پریشانی کے موقع پر واویلا، اس پریشانی کے موقع پر شکوہ شکایت، اس پریشانی کے موقع پر بے بسی کا اظہار، یہ فطرتی عمل ہے کہ کوئی بھی انسان ہوگا وہ اس موقع پر یہ کام کرے گا۔ لیکن شریعت مطہرہ کا مطالعہ ہمیں بتلاتا ہے اس موقع پر انسان یعنی مسلمان اس کی نگاہ فوراً اللہ رب العالمین کی طرف جانی چاہیے۔ اس بنیاد پر کہ صبر اسلام کا ایک اہم ترین اصول ہے اور اس اصول کو اپنانے کے اندر ہی خیر ہے۔ اگر ہم اس اصول کو اپنا لیں ہمیں ثواب مل جائے گا۔ اگر ہم اس اصول کو نہ اپنائیں تو جو پریشانی لائق ہو گئی، جو نقصان ہونا تھا وہ ہو گیا، اس نقصان کا ازالہ تو نہیں ہو سکتا۔ مثال کے طور پر حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ ام المؤمنین ہیں، ان کے شوہر کا انتقال ہو گیا اور ان دونوں کی محبت مدینہ منورہ کے اندر ہر ایک بندہ جانتا تھا۔ کتنی زیادہ محبت کا معاملہ کرتے ہیں، اتنا زیادہ محبت کرنے والا شوہر چلا جائے تو یقینی اعتبار سے عورت کو پریشانی تو ہوتی ہے۔ لیکن شریعت مطہرہ کا حکم کیا ہے؟ اس موقع پر صبر کرنا ہے۔ تو صبر کے کلمات اللہ نے قرآن کے اندر بیان فرمائے کہ جب کبھی بھی کوئی پریشانی لاحق ہو انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا جائے۔ میرا اور آپ کا دماغ یہ کہتا ہے کہ یہ کلمہ صرف موت کے وقت میں پڑھا جائے کہ جب کوئی مر جائے، جبکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے تو چراغ جل رہا تھا، وہ چراغ بجھ گیا۔ بجھنے پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انا للہ و انا الیہ راجعون کا کلمہ پڑھا۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے تعجب کا اظہار کیا کہ سرکار یہ جملہ تو یہاں پر نہیں پڑھا جاتا۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس موقع پر جو تعلیمات ارشاد فرمائی ان کا لب لباب اور خلاصہ یہ ہے کہ مومن کو کوئی بھی تکلیف پہنچے گی اس موقع پر یہ کلمہ پڑھا جائے گا۔ اس جملے کا مطلب کیا ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ انا للہ، ہم سارے کے سارے اللہ کے لیے ہیں۔ انا للہ، ہم سارے کے سارے اللہ کے لیے ہیں۔ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور ہم سب کے سب نے لوٹ کر اللہ میاں کے پاس جانا ہے۔ ٹھیک ہے، اب اللہ نہ کرے ہمیں کوئی پریشانی لاحق ہو گئی، ہمارا جوتا چوری ہو گیا، تکلیف ہوئی، ہمارا جوتا چوری ہو گیا، تکلیف ہوئی، ہماری جیب کٹ گئی، تکلیف ہوئی، ہمیں مالی اعتبار سے نقصان ہوا، تکلیف ہوئی۔ یہ ساری کی ساری تکلیفیں یہ ہمیں نظر آتی ہیں، لیکن اس کے پیچھے ہمارا ایمان یہ کہتا ہے،
ہمارا ایمان یہ کہتا ہے کہ میرے مقدر میں میرے اللہ نے جو کچھ لکھ دیا وہ ہو کر رہے گا. آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ والقدر خیرہ وشرہ کہ تقدیر کے اندر جو بھلائیاں ہیں وہ بھی ہو کر رہیں گی اور جو برائیاں ہیں وہ بھی ہو کر رہیں گی. ٹھیک ہے. اب یہ ہمارا عقیدہ ہے. سامنے ہمیں تکلیف پہنچ گئی, ہم واویلا کر لیں تو کیا واویلا کرنے پر اس تکلیف کا ازالہ ممکن ہے؟ نہیں. کیوں؟ یہ تکلیف ہمارے مقدر میں تھی, یہ تکلیف ہمارے مقدر میں تھی. دین اسلام اپنے ماننے والوں کو کہتا ہے اپنے عقیدے اور اپنے مقدر پر تمہاری نگاہ ہونی چاہیے. جب تمہیں تکلیف پہنچی فوراً تمہارا دماغ جانا چاہیے اللہ کی تقدیر کی طرف, اور جب تمہارا دماغ جائے گا اللہ کی تقدیر کی طرف تو فوراً تمہاری زبان پر آئے گا انا للہ و انا الیہ راجعون کہ تکلیف وہاں سے آئی ہے, ہم نے بھی وہیں پر لوٹ کر جانا ہے. پھر انسان کو صبر آ جاتا. ام سلمہ کے شوہر کا انتقال ہو گیا, اور رونا دھونا تو یقینی اعتبار سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کی تلقین فرمائی اور ساتھ میں یہ کلمہ پڑھنے کو کہا. یہ کلمہ پڑھیں جی اور ساتھ میں دعا مانگیں اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلفنی خیرا منہا. اے اللہ اس تکلیف پر جو میں نے صبر کیا ہے اس پر تو مجھے اجر دے, نمبر 1. اور نمبر 2 جو میرے شوہر کا انتقال ہوا اس کا بہترین نعم البدل مجھے عطا فرما. دعا سکھلا دی. اب وہ صحابیہ ہیں, ان کا ایمان یقین اتنا مضبوط کہ پیغمبر نے کہہ دیا اللہ نے اس مصیبت پر جو صبر کیا ہے اجر بھی دینا ہے اور اس کا بہتر نعم البدل بھی دینا ہے. میں خود فرماتی ہوں میں سلمہ کہ میں سوچ رہی تھی کہ ٹھیک ہے میں کلمہ سرکار کے کہنے پر پڑھ تو رہی ہوں, لیکن میرے دماغ میں یہ بات گھوم رہی تھی کہ میرے شوہر ام سلمہ سے بڑھ کر میرے حق میں بہتر پورے روئے زمین پر کوئی شوہر ہو نہیں سکتا. میں سوچ رہی تھی یہاں تک کہ جب عدت کا زمانہ گزر گیا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود میرے گھر پر پیغام نکاح بھجوایا تو مجھے یقین آ گیا کہ اللہ نے میرے شوہر سے بڑھ کر بہترین شوہر پیارے پیغمبر کی صورت میں مجھے عطا کر دیا. تو مومن کو جو تکلیف پہنچتی ہے اس تکلیف کے موقع پر واویلا نہ کرنا, پریشانی کا اظہار نہ کرنا, اپنے آپ کو اپنے نفس کو قابو میں رکھنا, اس کا نام ہے صبر. یہ صبر 3 طرح کا ہوتا ہے. نمبر 1 صبر اللہ کی طرف سے آنے والے احکامات پر صبر. وہ کیسے؟ اللہ کا حکم آ گیا, حکم آنے کے بعد ہمارا من نہیں کرتا وہ کام کرنے کو, لیکن اللہ کا حکم آ گیا, اس موقع پر اپنے نفس کے خلاف چلنا اور اپنے نفس کو اللہ کے حکم پر جمائے رکھنا, اس کو کہا جاتا ہے صبر علی الطاعات کہ نیکیوں پر اپنے نفس کو جمائے رکھنا. یہ صبر کی پہلی قسم ہے. صبر کی دوسری قسم صبر عن المعاصی. اللہ نے ایک بات سے منع کر دیا, وہ بات ہمیں سمجھ میں آئے یا نہ آئے, اس سے چھٹکارا ہو یا نہ ہو, اللہ نے منع کر دیا نا, اللہ نے منع کر دیا. اب اللہ کے منع کرنے کے بعد بھلے میرا دل کہے کہ یہ کام کر گزرو, بھلے میرا معاشرہ کہے, بھلے میرے گھر والے کہ کوئی بھی کہے, اللہ نے منع کر دیا. اس موقع پر اپنے نفس کو اس گناہ سے باز رکھنے کا نام صبر ہے, اور اس صبر کو صبر عن المعاصی کا نام دیا جاتا ہے. نمبر 3 ہم پر اللہ نہ کرے کوئی آزمائش آ جائے, کوئی پریشانی آ جائے, اس موقع پر اب واویلا نہیں کرنا, اس موقع پر شریعت کے مطابق جو حکم ہے اس کے مطابق عمل کرنا, اس کو کہا جاتا ہے صبر علی المصائب کہ بلاؤں پر, پریشانیوں پر, مصیبتوں پر اپنے نفس کو روکنا اور شکوہ شکایت نہ کرنا. تو یہ 3 طرح کا صبر ہے کہ جس کو شریعت مطہرہ نے بیان کیا ہے. اب ہم یہ کہتے ہیں کہ جی صبر کر لیتے ہیں, صبر کر لیتے ہیں, لیکن عام طور پر اللہ کی نگاہ جس وقت ہوتی ہے اس وقت ہماری زبان پر شکوہ شکایت اور ہمارے نفس کی طرف سے واویلا ہوتا ہے.
جب چند لمحے گزر جاتے ہیں اس موقع پر ہم کہتے ہیں چلو ہم صبر کر لیتے ہیں. وہ صبر مطلوب نہیں، وہ صبر قابل قبول نہیں. ایک خاتون کا بچہ مر گیا، صحابیہ ہے، وہ رونا دھونا لگا ہوا ہے، ظاہر ہے کہ بچہ مر گیا. تو رونے کے اندر وہ مشغول تھی کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا. اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس صحابیہ سے کہا کہ اس موقع پر صبر کرو. اس خاتون نے غم کی وجہ سے سرکار کو نہیں پہچانا، پتہ نہیں چلا کہ پیچھے ہے کون، اور فوراً انہوں نے اس بات پر کہا کہ اگر آپ کا کوئی عزیز دنیا سے جاتا تو پھر میں دیکھتی کہ صبر ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، سرکار گزر گئے. سرکار کے گزر جانے کے بعد کسی نے خاتون کو متوجہ کیا کہ اللہ کی بندی، وہ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تھے. آپ نے ان کی بات کو نہیں سنا. اس خاتون نے جب یہ سنا کہ سرکار ہیں تو فوراً بھاگم بھاگ اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس جا کر کہا کہ سرکار میں صبر کر لیتی ہوں. اللہ کے نبی نے فرمایا الصبر عند الصدمۃ الاولی، کہ جو صبر اللہ کے قابل قبول ہے وہ صبر ہے کہ جو ہی تکلیف پہنچی فوراً اس موقع پر اس تکلیف کا معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا جائے. اللہ کو وہ مطلوب ہے، وگرنہ گزرتے وقت کے ساتھ تو انسان کو صبر ویسے بھی آ جاتا ہے. تو صبر کے متعلق قرآن کریم کے اندر آیات مبارکہ اور احادیث مبارکہ کے اندر فرامین رسول موجود ہیں جو اپنے ماننے والوں کو ان باتوں پر عمل پیرا ہونے کی دعوت دیتے ہیں. ٹھیک ہے، رابعہ بصریہ رحمہ اللہ نے ایک بندے کو دیکھا کہ اس کے سر میں درد تھا. اس نے سر میں درد کی وجہ سے درد سے بچنے کے لیے یوں سر پر پٹی باندھی ہوئی تھی، جیسے درد کے موقع پر عام طور پہ لوگ باندھتے ہیں. رابعہ بصریہ کی نگاہ پڑ گئی، کہا کہ برخوردار خیر تو ہے، پٹی باندھی ہے. کہا سر میں درد ہے. عمر کتنی ہے آپ کی؟ کہا 30 سال. کہا درد کتنے دن سے؟ کہا 3 دن سے. اماں نے کیا کہا؟ افسوس ہوتا ہے کہ 30 سال تیری عمر ہے، ان 30 سالوں کے اندر اللہ نے تجھے صحت کی دولت سے نوازا، تو نے کبھی بھی اپنے ماتھے پر شکر کی پٹی تو باندھی نہیں. اب جو اللہ نے تجھے بیمار کر دیا تو نے فوراً شکوہ شکایت کی پٹی باندھ کر تو دنیا والوں کو دکھانا چاہتا ہے کہ میرے اللہ نے مجھے بیمار کر دیا. یہ کسی مسلمان کو زیب نہیں دیتا. اب ہمیں صبر کب آئے گا؟ صبر ہمیں تب آئے گا کہ جب ہم اپنے گریبان میں جھانکیں گے، اپنے معاملات کو دیکھیں گے. حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میرے باپ کے پاس پیسے نہیں تھے اور میرے پاس جوتا نہیں تھا. میں ابا سے جوتا مانگ رہا تھا، روزانہ جوتا مانگتا تھا. ابا کے پاس جوتا نہیں تھا، پیسے نہیں تھے جوتا دینے کے لیے. تو میں ابا سے ناراض ہو کر گھر سے نکل گیا. آگے میں نے جا کر دیکھا ایک بندہ مجھے نظر آیا، اس کا پاؤں ہی نہیں تھا. میں نے اللہ کا شکر ادا کیا، اگرچہ جوتا نہیں ہے پر اللہ میرے پاس پاؤں تو موجود ہے. دینی اعتبار سے دنیاوی اعتبار سے دونوں معاملات کے اندر میں اور آپ غلط کاروکاری کا شکار ہیں. اگر کوئی گاڑی گزر جاتی ہے، اگر کوئی گاڑی گزر جاتی ہے اس موقع پر کہتے ہیں خدایا ہم نے تیرا کیا بگاڑا معاذ اللہ. ٹھیک ہے، اپنی حالت پر شکر نہیں کرتے. اس وجہ سے کہا گیا کہ دینی معاملات میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھو تاکہ دل کے اندر یہ بات پیدا ہو کہ میری محنت میں کمی ہے. اور دنیاوی اعتبار سے دیکھنا ہو اپنے نیچے والے کو دیکھو تاکہ شکر کرنے کی عادت ہمارے اندر پیدا ہو جائے. جتنے چور ہیں، جتنے ڈاکو ہیں، یہ کافر تو نہیں ہے، یہ مسلمان ہیں لیکن بے صبر ہیں، صبر نہیں کرتے. تو جب صبر نہیں کرتے تو طرح طرح کی مصیبتوں اور پریشانیوں کے شکار ہوتے ہیں. آئے روز آپ نے ویڈیوز دیکھی ہوں گی، بندہ خودکشی کر رہا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ گھر میں کھانے کو کچھ نہیں تھا، اس وجہ سے خودکشی کی ہے. تو جناب والا اگر وہ واقعتاً مومن تھا، اگر وہ دین کو، قرآن کو، اسلام کو سمجھ چکا ہوتا، اللہ رب العالمین کا فرمان
کہ وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها ویعلم مستقرها ومستودعها، کہ روئے زمین پر پھرنے والے جتنے بھی چوپائے ہیں ان سب کی روزی تو اللہ نے رکھی ہے۔ بے صبری کا مظاہرہ کیا، جان سے چلا گیا، جان سے گیا، صرف جان سے نہیں گیا بلکہ حدیث پاک کے اندر آتا ہے جو بندہ جس طریقے سے اپنے آپ کو یا اپنی موت کو ہاتھ لگائے گا، منہ سے لگائے گا، قیامت والے دن جہنم کے اندر اسی طریقے سے اس کو سزا میں مبتلا کیا جاتا رہے گا۔ مثلا ایک بندہ اپنے آپ کو فائر مارتا ہے، مر گیا نا، جہنم میں جائے گا، بندوق دی جائے گی، وہاں پر بھی فائر مارتا رہے گا۔ ایک بندے نے چھرا گھونپ دی اپنے پیٹ میں، جہنم میں چھرا اس کے پیٹ میں گھونپوایا جائے گا، اس کے ہاتھ میں دیا جائے گا۔ یہ کس بنیاد پر ہوا؟ بے صبری کی بنیاد پر۔ کس بنیاد پر ہوا؟ بے صبری کی بنیاد پر۔ ہم پر کسی بھی قسم کے کوئی بھی حالات آئے، بے حیثیت مسلمان ہماری زبان پر کیا ہونا چاہیے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ایک ایسا عجیب و غریب کلمہ ہے، اس کلمے کو معنی، مفہوم، مطلب کے ساتھ پڑھنے کے نتیجے میں خود بخود انسان کو صبر آ جاتا ہے، خود بخود انسان کو صبر آ جاتا ہے۔ ارے سمجھ رہے ہیں؟ ارے سمجھ رہے ہیں؟ گھر میں برتن ٹوٹ جاتے ہیں، ٹوٹ دیں گے، ٹوٹنے والی چیز ہی ٹوٹ گئی، اب اس پر گالیاں دینا، بچوں کو مارنا، کیا اس سے ازالہ ممکن ہے؟ بولو، ازالہ ممکن ہے؟ نہیں۔ گاڑی ہے، پنچر ہو گئی، بچوں کو گالیاں دیں، آپ نے پیٹرول ختم کر دیا، پنچر کر دی، اس کو کوئی فائدہ ہے؟ نہیں۔ دین اسلام ہمیں اس بات کا حکم دیتا ہے کہ جو مومن ہوگا وہ واویلا نہیں مچائے گا، واویلا نہیں مچائے گا۔ بات نمبر 1 ہو گئی جی۔ بات نمبر 2، اللہ نہ کرے ہم میں سے کوئی بیمار ہو جاتا ہے، ہم میں سے کوئی بیمار ہو گیا، اب یہ بیان سنا، یہ نہیں کہ انسان وہاں جا کر بت بن کے بیٹھ جائے کہ جی میں بیمار ہو گیا، میں صبر کرتا ہوں، میری زبان پر ایک لفظ بھی نہیں آئے گا، نہیں۔ مطلب یہ ہے شکوہ نہ کرے، شکایتیں نہ کرے۔ بیمار ہو گئے، بیمار ہونے کے بعد ہمارے پاس کوئی بندہ آتا ہے عیادت کے لیے، اب ہم نے کیا کرنا ہے جی؟ مثال کے طور پر کیسی طبیعت ہے آپ کی، تو ہم فوراً شروع ہو جاتے ہیں بس یہ کیا کریں، مر رہا ہوں یار، بخار میں مر رہا ہوں، یہ ہماری عادت ہوتی ہے۔ یہ طریقہ غلط ہے۔ ہمارے اکابر نے شریعت کو، اس کے مزاج کو سمجھا اور پھر بیان بھی کیا۔ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ہندوستان کے اندر ایک عالم دین کی زیارت کے لیے میں گیا، بیمار تھے، عیادت کے لیے گیا، میں نے کہا حضرت والا کیسے ہیں؟ حضرت نے فرمایا اللہ کا شکر ہے دماغ بالکل صحیح ہے، اللہ کا شکر ہے ہاتھ بالکل صحیح ہیں، اللہ کا شکر ہے آنکھیں بالکل صحیح ہیں، ناک صحیح ہے، زبان صحیح ہے، دل اپنی جگہ پر کام کر رہا ہے، پاؤں بھی حرکت کر رہے ہیں، سب کچھ صحیح ہے، تھوڑا سا ٹیمپریچر بڑھ گیا۔ یہ طریقہ کار ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو بھائیوں نے اٹھا کر کنویں میں ڈالا نا، گویا کہ مار دیا، وہ تو اللہ نے بچایا، گویا کہ مار دیا نا۔ اس کے بعد باپ کی جدائی، یہاں کی تنہائی، وہاں غلامی کی زندگی، پھر قید و بند، آزمائشیں، کتنا لمبا پروسیس تھا۔ جب والد صاحب سے ملاقات ہوئی تو ابا کو یہ نہیں کہا کہ انہوں نے میرے ساتھ یہ کیا یہ کیا، نہیں، بلکہ ابا کو اللہ کی طرف سے ملنے والے انعامات گنوائے۔ اللہ نے مجھ پر احسان کیا، اللہ نے مجھے بادشاہ بنایا، اللہ نے احسان کیا مجھے رہائی نصیب کی، اللہ نے احسان کیا آپ سب کو یہاں پر بلا لیا، شیطان نے میرے اور بھائیوں کے درمیان ذرا توڑ پیدا کر دیا۔ ٹھیک ہے، حالانکہ یہ بات بہت بڑی بات تھی۔ اس بات کو اینڈ میں لانے کا مقصد کہ پہلے اللہ کی شکر اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملنے والے انعامات کو بیان کیا جائے۔ ہم میں سے شاید ہی کوئی ایسا ہو کہ جو بچپن سے لے کر آج تک بیمار ہو، ایسا تو نہیں ہے نا، ایسا تو نہیں ہے نا، یا آج تک کوئی ایسا بھی آپ کو نہیں ملے گا جو بچپن سے لے کر تاحال اس کو اللہ کی طرف سے کوئی نعمت نہ ملی ہو لیکن اس کے باوجود کیا ہے، صبر نہیں کرتے۔ ہمارے بڑوں نے فرمایا بجلی چلی جائے، بجلی چلی جاتی ہے نا، یہ میں آپ کو اپنا تجربہ بتلا رہا ہوں۔ اگر بجلی چلی جائے بجائے کہ الیکٹرک کو گالیاں دینے کے، اگر ہم اس موقع پر فوراً انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنے، خدا کی قسم بجلی جب تک نہ آئے اس وقت تک اس بجلی کے نہ ہونے کی وجہ سے آپ کو پریشانی لاحق نہیں ہوگی۔ یہ تجربہ ہے،
گرمی ہے مچھر کھاتے ہیں، ٹھیک ہے، گرمی ہے مچھر کاٹتے ہیں، گرمی ہے اور پسینہ آتا ہے، بجلی نہ ہونے پر معاملات میں خلل آتا ہے، بجلی جاتے کے ساتھ ہی اول کلمہ اول جملہ جو ہماری زبان پر ہے وہ کون سا ہو؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کیا ہو جائے گا؟ اللہ تعالیٰ اس بجلی کے نہ ہونے پر ہمارے ہونے والے کام کو نہیں بگاڑیں گے، لیکن اگر بے صبری کا مظاہرہ کریں گے تو تباہی پلس بربادی۔ کہ الیکٹرک کو گالی دی، کہ الیکٹرک کے اندر کتنے لوگ ہیں؟ مثال کے طور پر 1 کروڑ بندے۔ اب آصف صاحب اگر میں کسی ایک بندے کو گالی دوں، میں ایک بندے کو گالی دوں، ایک بندے کو گالی دینے کی وجہ سے میں اللہ کی نگاہ میں گر گیا، اور جو اللہ کی نگاہ سے گر گیا وہ پھر کہاں جائے گا؟ تو جب میں نے کہا کہ الیکٹرک اس میں کروڑوں لوگ ہیں، تو جو ایک بندے کو گالی دینے کی وجہ سے خدا کی نگاہ سے نیچے ہو گیا، 1 کروڑ کو گالی دینے کی وجہ سے وہ کہاں ہوگا ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ شریعت نے کیا کہا؟ صبر کرے۔ شریعت نے کیا کہا؟ صبر کرے۔ صبر کا کیا فائدہ ہوگا؟ اللہ تکلیف پر اجر بھی دے گا، اللہ اس کا بہترین نعمت بدل بھی دے گا۔ چنانچہ جو آیات مبارکہ آپ حضرات کے سامنے بیان کی گئی ان کا لب لباب اور خلاصہ یہی ہے کہ صبر پر انسان کو وہ ملتا ہے جس کے بارے میں انسان سوچ نہیں سکتا۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت والے دن میزان عدل کو قائم کیا جائے گا جہاں پر اعمال تولے جائیں گے۔ نمازی آئیں گے، نمازیں پیش ہوں گی، تو نمازوں کے پیش ہونے پر ان کو ان کی نمازوں کا ثواب تول کر دے دیا جائے گا۔ روزے دار آئیں گے، ان کو ان کے روزوں کا ثواب تول کر دے دیا جائے گا۔ زکوٰۃ والے، حج والے، جہاد والے، بڑے بڑے کاموں والے آئیں گے، اور پھر اس کے بعد آئیں گے کون؟ صبر کرنے والے۔ کون آئیں گے؟ صبر کرنے والے آئیں گے۔ ان کے متعلق اللہ قرآن میں کہتے ہیں کہ صبر کرنے والوں کو بے حساب دیں گے۔ کیا مطلب ہو گیا؟ اللہ تعالیٰ ان کو تول کر نہیں دیں گے، جتنا اللہ کی مرضی ہوگی اللہ اتنا دیں گے۔ ٹھیک ہے جی، جتنا اللہ کی مرضی ہوگی، مطلب یوں سمجھ لو کہ صبر کرنے والوں کے لیے میزان عمل کو ہٹا دیا جائے، کیونکہ اللہ بڑے ہیں۔ اللہ کیا ہے؟ اور جو بڑا ہوتا ہے نا وہ اپنی شیان شان دیتا ہے۔ ہارون الرشید بڑے نیک بادشاہ گزرے ہیں، گھر سے باہر جا رہے تھے، سامنے دیکھے بڑے میاں بوڑھے وہ درخت لگا رہے تھے، درخت لگا رہے تھے، اور درخت بھی لگا رہے تھے کھجور کا، اور بندہ بھی ہے بوڑھا۔ تو ہارون الرشید کھڑے ہو گئے اور کھڑے ہو کر کہا کہ بڑے میاں آپ کی عمر اور یہ درخت آپ لگا لیں گے، اس کا پھل تو آپ کو کھانا نصیب نہیں ہوگا۔ تو بڑے میاں نے کہا کہ بادشاہ سلامت، ہمارے بڑوں نے لگایا، ہم نے کھایا، ہم لگائیں گے ہمارے چھوٹے کھا لیں گے۔ بات بالکل صحیح کی نا۔ بادشاہ خوش ہوا اور اس کو 1000 اشرفیاں سونے کی نکال کر دی، 1000 اشرفیاں سونے کی نکال کر دی۔ بادشاہ بابا فوراً بولا کہ بادشاہ سلامت، بادشاہ سلامت، ہمارے بڑوں نے لگایا، ہم نے کھایا، لیکن میری خوش نصیبی دیکھیے، میں نے لگایا اور پھل میں نے ابھی کھا لیا، پھل میں نے ابھی کھا لیا۔ اس بات پر بادشاہ اور خوش ہوا، 1000 اشرفیاں اور دے دی۔ بابا پھر بولا کہ بادشاہ سلامت، ہمارے بڑوں نے لگایا، ہم نے کھایا، لیکن ایک پھل کھایا، اور میری خوش نصیبی دیکھیں کہ میں نے لگایا اور پھل سال میں 2 مرتبہ کھایا، 2000 مل گئی تھی نا۔ بادشاہ مزید خوش ہوا، 1000 اشرفیاں اور دے دی۔ جب 1000 اشرفیاں اور دی، گویا کہ 3000 اشرفیاں ہو گئی، تو فوراً وزیر نے کہا بادشاہ سلامت، بڈھا بڑا چلا کے، بڈھا بڑا چلا کے، ایسا نہ ہو کہ آپ کے خزانے کا منہ خالی نہ کر دے، خدا کے لیے آگے چلے۔ بس میں بھی بترانے کا مقصد وہ بادشاہ تھا، وہ کیا تھا؟ بادشاہ۔ اللہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے، اللہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے۔ جب وہ دینے پر آئے گا اس موقع پر ہم تصور نہیں کر سکتے کتنا دے گا۔ چنانچہ روزہ اور صبر یہ 2 بڑے عجیب کام ہیں۔ روزے کے متعلق حدیث پاک میں آتا ہے، اللہ میاں فرماتے ہیں کہ روزے دار کو کیا ملے گا؟ 2 مطلب بیان کیے جاتے ہیں۔ ایک مطلب یہ کہ روزے دار کے اجر کو
میں خود طے کروں گا، میں خود دوں گا۔ اللہ جب دے گا تو کتنا دے گا؟ جب اللہ دے گا تو کتنا دے گا ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ اور دوسرا مطلب یہ بیان کیا جاتا ہے کہ روزے دار کے متعلق کہ جو روزہ رکھے گا بدلے میں اپنا آپ اس کو دے دوں گا، بہت بڑی سعادت ہے کہ نہیں؟ اور اسی طریقے سے صبر کے متعلق فرمایا گیا انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، کہ بغیر حساب کے دوں گا، مطلب تول میں نہیں آئے گا۔ مطلب کس میں نہیں آئے گا؟ تول میں نہیں آئے گا، ٹھیک ہے، تول میں نہیں آئے گا۔ اب دیکھو اللہ کے نبی علیہ السلام سے اللہ نے وعدہ کیا، آپ کس بات پر راضی ہیں کہ 1/3 آپ کی امت، مطلب 1/4 امت کو جنت میں بھجوا دیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں۔ کیوں بھائی؟ کم ہے نا۔ اچھا جی 2/3 کرنی، پھر اللہ نے اختیار دیا کیا؟ آدھی یا سفارش؟ بولے ان دونوں میں سے کون سا لینا ہے؟ آدھی امت آپ کی جنت میں بھجوا دے یا آپ کو سفارش کا حق دے دیں؟ سرکار نے کیا کیا؟ سفارش کا حق دیا۔ کس کا حق لیا؟ سفارش کا۔ کیوں؟ اب اگر آدھی جائے گی تو صرف آدھی جائے گی، سفارش میں ممکن ہے سارے کی سارے چلی جائے۔ ارے سمجھ لیں، چونکہ اللہ اللہ ہے، ٹھیک ہے، اور یہ سمجھ اللہ نے پیغمبر کو دی کہ اللہ کے نبی نے اس معاملے کو اختیار کیا کہ جس میں امت کا فائدہ ہو۔ اس بنیاد پر مسلمانوں کی تعلیمات میں سے جو بنیادی تعلیم ہے وہ صبر ہے۔ وہ کیا ہے؟ صبر ہے۔ اللہ کرے ہمیں اللہ یہ دولت دے دے، اللہ کرے ہمیں اللہ یہ دولت دے دے۔ اگر یہ دولت مل گئی نا تو دنیا کا ہم سے بڑھ کر کامیاب آدمی کوئی نہیں ہوگا، مگر نہ ٹکرے مارنے سے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ 2 باتیں ہو گئی۔ بات نمبر 3، صبر بہت بڑی نعمت، پر صبر اللہ سے مانگنا نہیں۔ صبر بہت بڑی نعمت، پر اللہ سے صبر مانگنا نہیں ہے۔ کیوں؟ کہ صبر کے پیچھے پریشانی ہے۔ یہ اللہ مجھے صبر دے، مطلب پہلے پریشانی دے، اس پر پھر صبر دے، یہ جائز نہیں، یہ جائز نہیں۔ جیسے اللہ میاں سے پیسے مانگنا جائز نہیں ہے۔ اللہ کو یہ کہیں کہ خدا بھوک لگی ہے کھانا کھلا، اللہ کی مرضی ہے، اللہ جیسے بھی کھلائے۔ اے اللہ مجھے 100 روپیہ دے، وہ جائز نہیں۔ اللہ مجھے 100 روپے دے، وہ جائز نہیں۔ اللہ میری ضرورت کو پورا کر۔ اسی طریقے سے اللہ تو عافیت کا معاملہ فرما، اللہ کے خزانے میں عافیت بہت بڑی دولت ہے کہ اللہ تو مجھ میرے ساتھ عافیت کا معاملہ فرما، اللہ عافیت کا معاملہ فرما۔ اگر میرے مقدر کے اندر کوئی پریشانی دکھ مصیبت ہے یا اللہ جب وہ آ جائے مجھے اس پر صبر کرنے کی توفیق دے۔ ارے سمجھنا، حضرت یعقوب علیہ السلام کا بیٹا، جوان، نبی، خوبصورت، سب کچھ، جب بھائیوں نے آ کر کہا کہ وہ تو بھیڑیا اٹھا کے لے گیا، انہوں نے کیا کہا؟ فصبر جمیل، صبر بہترین چیز ہے۔ واللہ المستعان علی ما تصفون، جو کچھ آپ بتلا رہے ہو، جو کچھ آپ بتلا رہے ہو اس کے لیے بہترین مددگار اللہ کی ذات۔ ارے سمجھ رہے ہیں؟ یہ بہت بڑی دولت ہے لیکن مانگنی نہیں ہے۔ اللہ کا ہر حکم پورا کرنا ہے، اللہ کا ہر حکم پورا کرنا ہے، لیکن اس کے لیے سمجھداری کی ضرورت ہے، اس کے لیے سمجھداری کی ضرورت ہے۔ مولانا طارق جمیل صاحب دامت برکاتہم العالیہ بیان میں فرما رہے تھے ایک موقع پر کہ میں لندن کے انگلینڈ کے سفر پر گیا، میں نے ایک بندے کو وہاں دیکھا کہ بالکل ہڈیوں کا ڈھانچہ سوکھ کر مرنے کے قریب۔ اس سے مجھے خیر تو کون سی بیماری میں تو مبتلا ہو گیا؟ اس نے کہا بیماری کوئی نہیں تھی، میں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ پڑھا، ان پر اللہ نے جو آزمائشیں ڈالی تھی، میں نے اللہ سے دعا کی خدایا جو آزمائشیں تو نے ابراہیم پر ڈالی تھی وہ آزمائشیں مجھ پر بھی ڈال دے۔ اللہ نے میری دعا کو قبول کر دیا، میرے تو ہڈیوں میں سے کچو مر نکل گیا۔ ارے سمجھ رہے میں اللہ سے مانگنا ہے لیکن مانگنا بھی عافیت مانگنی ہے، اور ساتھ میں اللہ تو مجھے ہمت دے، طاقت دے، اگر کوئی پریشانی آ جائے تو پریشانی کے موقع پر مجھے صبر کی دولت مل جائے، ٹھیک ہے۔ قرآن کریم کے اندر اس چیز کی بڑی فضیلت بیان ہوئی ہے۔ جو پہلی آیت ہے اس کے اندر یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا، ایمان والو صبر کرو اور استقامت کے ساتھ ڈٹے رہو، مطلب ہلنا نہیں، یہ نہیں کہ آج آپ نے ماشاءاللہ درس کے اندر آ گئے 16 نمازیں پڑھ لی اور کل آپ نے یار بہت وقت لگ جاتا ہے کیا کریں جی، ٹھیک ہے، یہ نہیں،
اسلام یا دین یا اللہ یا رسول استقامت کو دیکھتا ہے اور استقامت اللہ سے مانگنی پڑتی ہے. ایک جگہ پر ڈٹ جانے کے لیے بھی صبر کرنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے, ہم میں سے کوئی بھی صحابی تو نہیں ہے, تو شیطان ہمارے ساتھ ہے کہ نہیں, نفس بھی ہمارے ساتھ ہے کہ نہیں, پریشان تو کرتا ہوگا. جی اصل میں جی ابھی نماز کا ٹائم بھی ہے, مہمان آ گیا. اس موقع پر دل کیا کہتا ہے کہ مہمان نوازی کرنا سنت ہے, ایسا ہے کہ نہیں. مؤذن کیا کہتا ہے, حی علی الصلاۃ, نماز کے لیے. ٹھیک ہے, ٹکرا گئے نا. اس موقع پر اگر منادی مسجد والے کی آواز کو لے کر آپ یہاں پہنچ گئے تو یہ کیا ہو گیا, اپنے نفس کو اللہ کی جانب متوجہ کرنے والے بن گئے. یہ صبر, اس صبر پر اللہ کیا دے گا, بہشت. ٹھیک ہے, ایسا ہے کہ نہیں. اب شادیوں کا سیزن ہے, ماشاءاللہ پیچھے بھی ترجیح بیٹھا ہوا, شادیوں کا سیزن ہے. آپ نے دیکھا وہ شادی حالوں کے اندر کیا کچھ نہیں ہو رہا, کھڑے ہو کے کھانا کھا رہے ہیں اور مکس گیدرنگ ہو رہی ہے, انٹری پر ویڈیو بن رہی ہے, بے پردگی ہو رہی ہے. ہماری مائیں بہن نیل پالش لگا رہی ہیں, نکلی بال لگا رہی ہیں, نکلی ناخن لگ رہے ہیں, دوپٹے گلوں میں آ رہے ہیں, سب کچھ ہے کہ نہیں ہے. اب یہ کیا گناہ ہے, یہ کیا ہے, گناہ ہے. ٹھیک ہے, ایک ہجرت وہ تھی جو مکہ سے مدینہ کی طرف تھی, وہ فرض تھی. مکہ فتح ہو گیا, بند ہو گئی وہ. ایک ہجرت کیا ہے کہ گناہوں کی جگہ سے نکل کر نیکی کی جگہ پر جانا, یہ ہجرت اب بھی باقی ہے. اب مجھے دعوت دی گئی تو دعوت قبول کرنا سنت ہے. میں جاؤں اور میں وہاں جا کر دیکھتا ہوں کہ وہاں پر یہ مکس گیدرنگ یہ شریعت ہمیں کیا کہتی ہے, یہاں پر تمہارے نفس کا امتحان ہے. دل کرے گا کہ نہیں جاؤں گا, اس کا دل ٹوٹے گا. ٹھیک ہے, اور اللہ کہتا ہے اگر تو چلا گیا تو میرا دل ٹوٹے گا. یہاں پر نفس کی گردن پر پاؤں رکھنے کا نام ہے صبر. ٹھیک ہے, شادی ہوتی ہے گھر کے باہر وہ لگایا جاتا ہے, اپنا شاہ رخ خان اور فلاں کی تصویریں لگائی جاتی ہیں, دل کرتا ہے. لیکن اللہ کیا کہتا ہے, نبی کیا کہتا ہے, جس گھر پر یہ منحوس تصویر لگ جائے رحمت کا فرشتہ نہیں آتا. دل کی ماننی ہے یا رب کی ماننی ہے, فیصلہ ہمارے اوپر ہے. اگر مان لی دل کی تو یہ بے صبری ہے, پریشانی آئے گی. مان لی رب کی, یہ صبر ہے, اللہ دل کھول کر دے گا. آری سمجھ رہی میں, آری سمجھ رہی میں. بولو, شریعت نے ایک اچھا سا مزاج بنایا ہے, اس میں سختی کوئی نہیں ہے, ترغیب ہے, ترغیب ہے. مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ امت کے بڑے بزرگ گزرے ہیں. ٹھیک ہے, اب ایک جگہ سے دعوت مل گئی, دعوت قبول کرنا سنت ہے, چل پڑے. لیکن کنفرم تھا کہ وہاں پر یہ ہونا ہے. اللہ کی شان, وہاں قریب پہنچے, حضرت کو چھینک آ گئی. تو چھینک علامت ہے نزلے کی, چھینک علامت ہے نزلے کی. حضرت نے وہیں سے خط لکھا, آپ کی دعوت قبول, لیکن میرا شرعی عذر ہے کہ مجھے نزلہ لگ گیا. طریقہ مل گیا کہ نہیں ملا, طریقہ ملا کہ نہیں ملا. میری ماں میری بہن گھر پر میں چار دیواری کے اندر اس کی اتنی حفاظت کرتا ہوں کہ نامحرم چچا زاد آ جائے چھپاؤ جی, مامو زاد آ گئے چھپاؤ جی. ویڈیو والا ہمارے نانے کا پتر لگتا ہے. بولو کہ وہاں جو ویٹر ہوتے ہیں وہ ہمارے کیا لگتے ہیں, ان سے ہمارا کوئی قلبی تعلق و رشتہ, بولو. لیکن کیا ہے, اس موقع پر یہ کام کر کے رب کو ناراض کیا جاتا ہے, برادری کو راضی کیا جاتا ہے. نتیجہ کیا ہوتا ہے, چند دنوں کے بعد پھر اسی برادری کا گلا, پھر کسی نے مجھ پر تعویذ کروا دیا, یار کسی نے میری روزی کو باندھ دیا. جس برادری کو خوش کیا اللہ نے آج اس کو آپ کے مخالف کر دیا. صبر نہیں کیا, صبر نہیں کیا. پھر نکاح ہو رہا ہے, یہ نکاح کا فارم ہوتا ہے, لڑکا موجود ہوتا ہے. بات ذرا سمجھیے گا میری, لڑکا موجود ہے, لڑکی موجود نہیں ہے. ٹھیک ہے, ہمارا جو پاکستان ہے, پاکستان اس کا قانون اسلامی ہے, اسلامی قانون ہے. اسلامی قانون کے مطابق ہمارا نکاح نامہ بنتا ہے. اس کے اندر لکھا ہوتا ہے دولہا یا دولہا کا وکیل, دلہن یا دلہن کا وکیل. ٹھیک ہے, مجلس نکاح میں موجود ہو. اب دولہا موجود ہے تو وکیل کی ضرورت نہیں,
لیکن دلہن موجود نہیں، اس کے وکیل کی ضرورت ہے نا. وکیل کون بنے گا؟ سوال. وکیل کون بنے گا؟ والد بنے گا. کیوں بھائی؟ والد اندر جائے گا، اس کی بیٹی اس کے لیے حلال ہے، سائن کروانے ہیں، اجازت لینی ہے. وکیل باپ بنے گا، سگا چاچا بنے گا، سگا ماموں بنے گا، سگا بھائی بنے گا، سگا دادا بنے گا، سگا نانا بنے گا. بس یہ بہنوئی ہے، بہنوئی تو نہیں بن سکتا. یہ خالہ زاد ہے، وہ تو نہیں بن سکتا. یہ ماموں زاد ہے، وہ تو نہیں بن سکتا. اب بظاہر دیندار گھرانہ، جب فارم لے کر اندر جاتے ہیں اس جگہ پر عورتیں بیٹھی ہوتی ہیں کہ نہیں ہوتی؟ اس عورت کے قریب عورتیں ہوتی ہیں نہیں ہوتی؟ بظاہر کام بڑا اچھا، لیکن اس کے اندر بھی کیا کر دیا؟ پیشاب کے قطرے ملا دیے. پیشاب کے قطرے ملا دیے. یہ جانے والا نیک کام کر رہا ہے، لیکن اس کا جانا وہاں کسی ایک عورت سے اگر بات کرے گا تو حرام، ٹچ ہوگا تو حرام، دیکھے گا تو حرام. جس لڑکی سے سائن کروا رہا ہے اس کی زندگی کی ابتدا ہے، اس کی زندگی کی ابتدا ہے، اور غلط کام اس کے اندر کیا جائے گا. حرام ہے کہ نہیں بولو؟ اس موقع پر نہیں کریں تو کیا کریں؟ شریعت کہتی ہے ہم تمہیں زبردستی نہیں کرتے، یہ رب کا راستہ ہے، یہ برادری کا راستہ ہے، تمہاری مرضی ہے. رب کو بڑا مانتے ہو یا برادری کو بڑا مانتے ہو؟ یہاں پر ہے صبر، یہاں پر ہے صبر. یہاں پر کیا ہے؟ صبر. اسلام نے اسراف سے منع کیا، اسلام نے اسراف سے منع کیا. کیا مطلب بھائی؟ فضول خرچی نہیں کر رہے. ہماری برادری کا رواج ہے شلواریں گھیر والی ہوتی ہیں. یہ آپ کی برادری ہے، جبکہ شریعت کیا کہتی ہے؟ بقدر ضرورت خرچ کرنا ہے آپ نے. سطر جس سے چھپ جائے. اتنے بڑے جو چوغے پہنتے ہو اس سے سطر چھپانا مقصود نہیں ہوتا، بلکہ لوگوں کو دکھانا مقصود ہوتا ہے. فضول خرچی ہے نا. برادری کی مانو یا رب کی مانو، آپشن ہمارے سامنے خدا نے رکھ دیا. ایسا ہے کہ نہیں؟ بولو ایسا ہے کہ نہیں؟ ہر چیز کے اندر یہ چیز آتی ہے. ہمارے سامنے دو آپشن ہیں، یہ کرو یہ کرو. یہ کرو گے رب راضی، رب راضی تو جگ راضی. ٹھیک ہے؟ یہ کرو گے برادری راضی. تو یاد رکھنا اللہ سب کچھ برداشت کر سکتا ہے، اللہ اپنا غیر برداشت نہیں کرتا. اللہ کی ذات بڑی غیرت مند ہے. شریعت کا حکم اللہ نہ کرے کوئی مرد اگر اپنی بیوی کے ساتھ کسی بندے کو، ناجائز تعلقات والے کو دیکھ لے، تو شریعت کہتی ہے کہ 4 گواہ جب تک نہیں ہوں گے بیوی کو رجم نہیں کیا جائے. یہ سرکار نے بیان فرمایا. حضرت سعد کھڑے ہو گئے. یہ حضرت سعد کوئی معمولی بندہ نہیں ہے، یہ وہ بندہ ہے ادھر اس کا انتقال ہوا تو سرکار نے فرمایا سعد کی موت پر اللہ کا عرش بھی لرز اٹھا. اتنا بڑا انسان ہے. حضرت سعد نے کہا یا رسول اللہ مجھے بات بتائیں کہ اگر میں اپنی بیوی کے ساتھ کسی کو دیکھوں گا تو کیا میں 4 گواہ ڈھونڈنے کے لیے نکلوں گا؟ خدا کی قسم اگر میں نے کسی کو دیکھ لیا نا تو تلوار اس کی گردن اڑا دوں گا. صحابہ بڑے حیران ہوئے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے صحابہ کو کہا تمہیں سعد کی غیرت پر تعجب ہوتا ہے، میری غیرت سعد سے بڑھ کر ہے اور مجھ سے زیادہ اللہ کی ذات غیرت مند ہے، اور اسی غیرت کا تقاضا ہے اللہ گناہ کو یا فواحش کو، گندی چیزوں کو پسند نہیں کرتا. ابھی شادیوں کے اندر کیا چاہے اپنا بل بتوڑی نہیں بنی ہوتی ہے، اتنی کالی کالی لبڑیاں ملی ہوتی ہیں انہوں نے. ایسا ہے کہ نہیں؟ مجھے بتلاؤ کہ نکاح سنت عمل ہے. نکاح کیا ہے؟ سنت عمل ہے. سنت عمل کو ضائع کیا کہ نہیں کیا؟ وجہ جی ہم ذرا بڑے ہو جائیں. ہم کیا ہو جائے؟ نہیں کریں گے. لوگ کیا کہیں گے؟ اس چیز کو من سے نکالنے کا نام ہے. ٹھیک ہے؟ آیات قرآنی کا خلاصہ یہ ہے کہ جہاں پر دل کرے پہلے اللہ میاں سے پوچھو. میں نے آپ انڈے والا واقعہ سنایا تھا. انڈے کیا درجے چل رہے ہیں؟ اللہ والے تھے انڈے کھانے کا دل، بار بار دل کر انڈا کھاؤ انڈا کھاؤ، لیکن محنت کر رہے تھے نا، دل کی نہیں مانے، رب کی ماننی. رب کہتے میری مانو، دل کہتے میری مانو. ٹھیک ہے جی. 1 2 3 مہینہ لگ گیا انڈا نہیں کھایا، نفس کی نہیں مانی، بات ہی ختم. اللہ نے جب مہینے کے بعد جب بہت زیادہ پریشان کیا نا دل نے تو کہا چل ٹھیک ہے آج پھر انڈے کھلاتا. چلے گئے. مثال کے طور پر 50 میں رہتے تھے،
36 چلے گئے. اللہ کے جہاں 36 کا جو وڈیرا تھا اس کی مرغی گم ہو گئی تھی. ٹھیک ہے, اس کی مرغی گم ہو گئی تھی. اس کے کارندے مرغی کو ڈھونڈ رہے تھے, مرغی ملے نہیں, چور کو ڈھونڈے. یہ 50 والا اللہ والا 36 میں گیا. وہاں کے لوگ تو نہیں جانتے کہ 50 کی بڑی سرکار ہے. انہوں نے وہ چور سمجھ کر رچ کے مارا. اتنے میں اللہ کی شان, انہی میں سے کوئی بندہ ان کا جاننے والا نکلا. کو ظالمو, یہ چور نہیں, فلاں اللہ والے وہاں ہوتے ہیں یہ. ٹھیک ہے, چھڑایا, مٹھی پالش کی اور گرما گرم انڈے پیش کی. گرما گرم انڈے پیش کیے. حضرت نے انڈا اٹھا کر اپنے دل کو کہا, دیکھ اب کہ اگر تم نے انڈے کا مطالبہ کیا نا, اس سے زیادہ تجھے ڈنڈے کھانے پڑیں گے. ٹھیک ہے, یہ طریقہ کار ہے اپنے نفس کو بے لگام ہونے سے بچانے کا. اگر یہ کریں گے تو اللہ کی ذات سے امید ہے ہمیں بہت فائدہ ہوگا, دنیاوی اعتبار سے بھی اور اخروی اعتبار سے. ٹھیک ہے, ان آیات کے اندر اس بات کا بیان ہے. دوسری بات بھیا آگے چلا دی جائیں گے. اللہ کے فضل سے بولو الحمدللہ. اللہ کے فضل سے 25 دسمبر 2021 بروز جمعرات سے اسلامی تاریخ کے اعتبار سے 21 جماعت کی افسانے چل رہی تھی. نمازوں کے اندر قرآن کریم شروع کیا گیا الحمدللہ. فجر, مغرب اور عشاء کے اندر وہ سلسلہ الحمدللہ چلا اور آج اللہ نے اما پارے تک پہنچا دیا الحمدللہ. ٹھیک ہے, انشاءاللہ الرحمن باقی ماندہ 20 یا 22 صورتیں باقی ہیں. تو کل ہے اتوار کا دن اور پرسوں ہے پیر کا دن, اور چاند کے اعتبار سے پرسوں رات 27 رجب کی بھی ہے, اور 27 رجب یہ معراج کی رات بھی کہلائی جاتی ہے. اور معراج کا واقعہ ہمارے عقیدے سے متعلقہ ہے. اللہ کا فضل ہے, ایک دو برکتیں جمع ہو رہی ہیں. ارادہ یہ ہے انشاءاللہ پرسوں پیر والے دن عشاء کی نماز کے اندر قرآن کریم کا ختم ہوگا. ختم قرآن پر دعائیں قبول ہوتی ہیں. ایک تو آپ سے گزارش ہے اس ختم کے موقع پر اپنی شرکت کو یقینی بنائیں. نمبر 2, جیسے روزانہ درس ہوتا ہے, پیر والے دن خالصتاً تفصیل کے ساتھ, بھلے 1 گھنٹہ لگے یا 2 لگے یا 3 لگے, انشاءاللہ مکمل تفصیل کے ساتھ آپ حضرات کے سامنے معراج کا واقعہ بیان کیا جائے گا. تو یہ تفصیلات نوٹ کر لیں. انشاءاللہ پرسوں پیر والے دن قرآن کریم نماز کے اندر جو پڑھا جا رہا تھا اس کا ختم بھی ہوگا, دعا بھی ہوگی. اس کے بعد انشاءاللہ واقعہ معراج کو بیان کیا جائے گا, اور اس کے جو آگے والی روایات ہیں اس کو انشاءاللہ کل بیان کریں گے. اللہ پاک توفیق عمل نصیب